بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مسئلہ ہے، مرد نے کہا کہ جب تمہیں نکاح کا پیغام پہنچا تو تم خاموش رہی۔ عورت کہتی ہے کہ میں نے رد کر دیا تھا، میں خاموش تھی، اس کا مطلب میں نے رد کر دیا تھا، منع کر دیا تھا، تو کس کا قول مانا جائے گا؟ آپ کو جیسا کہ پتہ ہوگا کہ نکاح کے پیغام کے وقت اگر لڑکی خاموش رہتی ہے تو اس کو ہاں مانا جاتا ہے، تو اسی لیے لڑکا کہتا ہے کہ تم خاموش رہی ہیں، یعنی تمہاری ہاں تھی۔ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں، وہ میری نہ تھی، اس لیے میں خاموش تھی۔ اب ہدایت شریف کی عبارت دیکھیں مسئلے کی۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَكِ النِّكَاحُ فَسَكَتِّ، اور جب شوہر نے کہا کہ تمہیں نکاح کی خبر پہنچی تو تم خاموش رہی۔ وقالت، اور لڑکی نے کہا رددت، میں نے اس کو رد کر دیا تھا۔ فالقول قولها، تو قول اسی کا قول ہوگا، تو اصل قول اسی کا قول ہوگا۔ وقال زفر رحمہ اللہ علیہ القول قوله، اور زفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل قول اس لڑکے کا قول ہوگا۔ لأن السکوت اصل، اس لیے کہ خاموشی اصل ہے۔ والرد عارض، اور رد عارضی ہے۔ فصار کالمشروط، تو یہ ایسا ہو گیا، کالمشروط لہ الخیار، تو یہ مشروط لہ الخیار کی طرح ہو گیا، یعنی جس پر شرط لگائی جاتی ہے اور اس کو اختیار ہوتا ہے، اس کی طرح ہو گیا۔ اذا ادعى الرد بعد مضی المدت، کہ جب اس نے مدت کے گزر جانے کے بعد رد کا دعویٰ کیا۔ ونحن نقول انه يدعي لزوم العقد، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عقد کے لازم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ وتملك البضع، اور بضع کے مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ والمرأة تدفعه، اور عورت اس کو دفع کرتی ہے، منع کرتی ہے۔ فکانت منکرۃ، تو وہ انکار کرنے والی ہو جائے گی۔ کالمودع اذا ادعى رد الودیعۃ، جیسے کہ جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہو وہ دعویٰ کرے امانت کے لوٹائے دینے کا۔ بخلاف مسألۃ الخیار، اختیار کے مسئلہ کے برخلاف۔ لأن اللزوم قد ظہر بمضی المدت، اس لیے کہ لازم ہونا یہ مدت کے گزر جانے کے بعد ظاہر ہو گیا، یہ مدت کے گزر جانے سے ظاہر ہو گیا۔ وَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى سُكُوتِهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ، اور اگر شوہر نے اس کی خاموشی پر بینہ قائم کر دیا، دلیل قائم کر دی، ثبت النکاح، تو نکاح ثابت ہو جائے گا۔ لأنه نور دعواه بالحجۃ، اس لیے کہ اس نے، یعنی اس لڑکے نے، مرد نے اپنے دعویٰ کو دلیل سے منور کر دیا۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، اور اگر اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، بینہ نہ ہو، فلا یمین علیہا، تو لڑکی کے اوپر کوئی قسم نہیں ہے۔ عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وہی مسألۃ الاستحلاف فی اشیاء الستہ، اور یہ 6 چیزوں میں قسم کھلوانے کے مسئلے میں سے ایک مسئلہ ہے۔ وسیأتیک فی الدعویٰ انشاءاللہ، اور یہ دعویٰ کے کتاب میں، کتاب الدعویٰ میں آئے گا انشاءاللہ۔ تشریح: مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرد نے عورت سے کہا کہ تجھ کو جب نکاح کی خبر ملی تو تو نے خاموشی اختیار کی، تو اب تیرا نکاح میرے ساتھ لازم ہو گیا۔ عورت نے کہا کہ اطلاع ملتے ہی میں نے رد کر دیا تھا، لہذا نکاح نہیں ہوا۔ جیسے ہی مجھے پیغام ملا میں نے نہ کر دیا تھا، لہذا نکاح نہیں ہوا، اور گواہ دونوں کے پاس موجود نہیں، تو ہمارے نزدیک عورت کا قول مانا جائے گا، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مرد کا قول مانا جائے گا۔ فریقین کے دلائل سے پہلے مدعی اور مدعا علیہ کی تعریف اور ان کا حکم یاد کر لیں۔ مدعی اس کو کہتے ہیں جس کا قول اصل کے خلاف ہے، جس کا قول اصل کے خلاف ہے، اور مدعا علیہ اس کو کہتے ہیں جس کا قول اصل کے مطابق ہے۔ حدیث کے بیان کے مطابق
مدعی پر بینہ واجب ہوتا ہے، یعنی دعویٰ کرنے والے پر بینہ واجب ہوتا ہے۔ مدعی جس کا قول اصل کے خلاف ہے، یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ تم نے ایسا کیا، اور مدعا علیہ وہ ہے جس کا قول اصل کے مطابق ہے، جو کہتا ہے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو حدیث کے بیان کے مطابق مدعی پر ایک دلیل لانی واجب ہوگی، بینہ لانا واجب ہوگا جو کوئی دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر مدعی کے پاس بینہ نہ ہو تو پھر مدعا علیہ کا قول بالیمین معتبر ہوگا، جس کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی۔ البتہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدعا علیہ پر قسم آتی ہی نہیں ہے، اور صاحبین امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ تو وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 6 چیزیں ہیں۔ ایک ہے نکاح، اس میں قسم نہیں لی جائے گی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جب کہ نکاح ہوا یا کہ نہیں، یہ کہے کہ تم نے نکاح قبول کیا، وہ کہے کہ نہیں ہوا۔ ایک ہے رجعت، کہ جب طلاق ہو گئی تھی، طلاق دے دی تھی، اس کے بعد عدت پوری ہونے سے پہلے رجوع کر لیا ایک طلاق میں، تو یہ رجعت، اس میں کہے کہ تم نے رجعت کر لی تھی، یہ کہے کہ میں نے رجعت نہیں کی تھی، اس میں قسم نہیں ہے۔ اگر مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے تو مدعا علیہ کو اپنی بات ثابت کرنے کے لیے قسم لانا ضروری نہیں ہے، قسم کھانا ضروری نہیں ہے، اگر ان کے پاس گواہ موجود نہ ہو۔ بات یہ ہے، اگر گواہ موجود ہے تو پھر تو بات ہی ختم، گواہ موجود نہیں ہے اگر، تو پھر قسم کھانا ضروری نہیں ہے مدعا علیہ کو۔ اب ہے تیسری صورت جس میں قسم کھانا ضروری نہیں ہے مدعا علیہ کو، وہ ہے فی الایلا، ایلا میں رجعت۔ ایلا کہتے ہیں 4 مہینے کے لیے قسم کھا لے شوہر کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، اور ایسی قسم کھائے کہ اگر میں آیا تو میرے اوپر یہ کام کرنا ضروری ہے، بہت مشکل کام، بہت مشکل اپنے قسم کا کفارہ بنا لے، جیسے مجھے 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ضروری ہے، یا 4 مہینے لگاتار روزے رکھنا ضروری ہے، اس طرح سے جو وہ کر ہی نہیں سکتا، تو ایسی قسم جو بہت مشکل قسم ہوتی ہے وہ کھا لے عورت کے پاس، عورت سے دور ہونے کے لیے، تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اگر پورا 4 مہینے دور رہا، قسم نہیں توڑی، تو طلاق خود بخود ہو جاتی ہے، اور اگر رجوع کر لیا تو اس کو فی کہتے ہیں۔ تو ایلا میں اگر فی کر لیا تو اس میں بھی مدعا علیہ پر وہ نہیں ہے، اپنی قسم کھانا ضروری نہیں ہے۔ اور استیلا کہتے ہیں، استیلا میں بھی قسم کھانا ضروری نہیں ہے۔ چوتھی چیز جس میں قسم کھانا ضروری نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وہ ہے استیلا۔ استیلا کہتے ہیں کہ کسی کے مال پر قبضہ کرنا۔ اب اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کئی بار بنا اجازت کے قبضہ کرتے ہیں، کئی بار اجازت سے، کئی بار رضامندی سے، کئی بار جیسے مال فی آتا ہے، غنیمت کا مال آتا ہے، اس میں جو لیا جاتا ہے اس کو بھی استیلا کہتے ہیں۔ ایک ہے رق، 5ویں قسم ہے رق، رقیت، غلام بنانا، غلام بننا کسی کا۔ 6ٹھی چیز ہے ولا، ولی بننا کسی کا، اولاد کا، اپنے بچوں کا، پوتا پوتیوں کا ولی بننا، یہ 6ٹھی چیز ہے۔ اب یہ مسئلے تو الگ آئیں گے بعد میں، لیکن اب جو مسئلہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خاموشی اصل ہے، کیونکہ خاموشی نام ہے بات نہ کرنے کا، اور ہر چیز میں نہ ہونا ہی اصل ہوتا ہے، اور رد کرنا، اس بات کو منع کرنا، وہ عارضی ہوتا ہے، یعنی اصل کے خلاف ہوتا ہے، وہ نئی بات لائی جاتی ہے۔ تو مرد جو ہے مدعا علیہ ہو گیا اور عورت مدعیہ ہو گئی، کیونکہ مرد خاموشی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو مرد مدعا علیہ ہو گیا، وہ اصل کے مطابق ہے، اور عورت مدعیہ ہو گئی، یعنی وہ اصل کے خلاف ہے، وہ دعویٰ کرنے والی ہو گئی اس مسئلے میں، اور مدعیہ کے پاس گواہ موجود نہیں ہے، لہذا مدعا علیہ یعنی شوہر کا قول مانا جائے گا۔ اور یہ ایسا ہے جیسا کہ ایک شخص نے کسی سے گھوڑا خریدا، اور خریدار نے گھوڑا خریدا، اور بیچنے والے کے لیے 3 دن کا اختیار ہے، اس میں چاہے 3 دن میں اپنے اس بیع کے، اپنے اس بیچنے کے عقد کو توڑ دے، چاہے باقی رکھے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد خریدار کہتا ہے کہ تم نے اختیار کی مدت میں خاموشی اختیار کی، اور بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے رد کر دیا تھا،
تو اس مسئلے میں مدعا علیہ جو خاموشی کا اصل دعویٰ کر رہا ہے اس کا قول مانا جائے گا، اس لیے کہ خاموشی ہی اصل ہے، اور رد کرنا، اس کو منع کرنا وہ عارضی ہے۔ اسی طرح متن کے مسئلے میں بھی مدعی جو ہے سکوت یعنی شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ ہماری دلیل کا حاصل یہ ہے کہ مرد دعویٰ کر رہا ہے کہ نکاح کا عقد لازم ہو گیا اور میں بضع کا مالک ہو گیا، اور عورت اس بات کا انکار کر رہی ہے، اور اصل جو ہے نکاح نہ ہونا ہے اور بضع کا مالک نہ ہونا یہ اصل ہے، لہذا مرد کا قول اصل کے خلاف ہے اور عورت کا قول اصل کے موافق ہے، اور جس کا قول اصل کے خلاف ہے وہ مدعی، اور جس کا قول موافق ہے وہ مدعا علیہ ہوا، اور مدعی یعنی مرد کے پاس گواہ موجود نہیں، لہذا مدعا علیہ یعنی عورت کا قول مانا جائے گا، اور یہ ایسا ہے جیسا کہ مودع یعنی جس کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی، مودع کہتے ہیں جس کے پاس امانت رکھوائی جائے، تو وہ کہتا ہے کہ میں امانت ادا کر چکا ہوں، میں ودیعت ادا کر چکا ہوں، اور امانت رکھوانے والا کہتا ہے کہ ادا نہیں کی تم نے امانت جو رکھی تھی میں نے، تم نے مجھے واپس نہیں کی، تو یہاں جو ہے مودع کا قول مانا جائے گا، کیونکہ مودع دعویٰ کر رہا ہے اپنے ذمے کے ختم ہونے کا، اور امانت رکھوانے والا دعویٰ کر رہا ہے ذمہ داری کے ہونے کا، اور ذمہ کا ختم ہونا ہی اصل ہے، ذمہ نہ ہونا ہی اصل ہے، اور ذمے کا مشغول ہونا، ذمہ ہونا یہ اصل کے خلاف ہے، تو مودع جو ہے یعنی جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے وہ مدعا علیہ ہوگا، اور امانت رکھوانے والا مدعی کے پاس بینہ موجود نہیں ہے، لہذا مدعا علیہ کا قول مانا جائے گا، یعنی جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اس کا قول مانا جائے گا، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قیاس کا جواب یہ ہے کہ خیار شرط کی صورت میں عقد بیع کا لازم ہونا اس لیے نہیں ہوا کہ مدعی یعنی خاموشی کا قول معتبر مانا گیا ہے، مدعی کا قول خاموشی یہ مانا گیا ہے، اور مدت اختیار کی مدت گزر جانے کے بعد خود بخود عقد بیع لازم ہو گیا، اور اسی مسئلہ میں اگر شوہر نے عورت کے خاموشی پر بینہ پیش کر دیا تو نکاح ثابت ہو جائے گا، کیونکہ مدعی نے اپنے دعویٰ کو حجت سے منور کر دیا۔ اسی مسئلہ میں اگر شوہر نے عورت کے خاموشی پر بینہ پیش کر دیا، گواہ اور دلائل پیش کر دیے، تو نکاح ثابت ہو جائے گا، کیونکہ مدعی نے اپنے دعویٰ کو اپنی حجتوں سے منور کر دیا ہے، اور اگر اس کے پاس گواہ نہیں تو امام صاحب کے نزدیک عورت پر قسم نہیں آئے گی، اور یہ انہی 6 چیزوں میں سے ہے جن میں مدعا علیہ پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قسم نہیں آتی اور دوسرے حضرات کے نزدیک آتی ہے، تو جب قسم نہیں آتی تو عورت پر قسم کھانا ضروری نہیں ہوگا، اور عورت ہی کی بات مانی جائے گی، اور نکاح اگر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو بس عورت کی بات مان کر اس کو ختم کر دیا جائے گا، اس سلسلے کو۔ اور اگر مسئلہ سمجھ میں آیا ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آیا ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔